ایران کی تاریخ ایک مسلسل جدوجہد اور عالمی سیاست کے اثرات سے جڑی کہانی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایران کے بادشاہ نے دنیا کی طاقتوں کے درمیان جرمنی کا ساتھ دیا، جس پر برطانیہ ناراض ہوا اور ایران پر حملہ کر کے بادشاہ کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا رضا شاہ پہلوی ایران کا نیا حکمران بنا، جو مغربی تہذیب سے شدید متاثر تھا۔ اس نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے ایران میں اسلامی اقدار کو کچلنے کی کوشش کی، جیسے کہ حجاب پر پابندی، مدارس و مساجد کی بندش اور شراب اور موسیقی کے کلچر کو فروغ دینا۔ اس کے دور میں ایران ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود شراب بنانے اور ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا۔ ان اقدامات کے خلاف ملک کے بڑے اسلامی اسکالرز کھڑے ہو گئے، جن میں سب سے نمایاں نام آیت اللہ خمینی کا تھا۔ خمینی کی تقریریں کیسٹس کی شکل میں خفیہ طور پر پورے ملک میں پھیلائی گئیں، جنہوں نے عوام کے دلوں میں انقلاب کی چنگاری پیدا کی۔ بادشاہ نے خمینی کو جلاوطن کر دیا، مگر اس کا پیغام سرحدوں سے باہر بھی گونجتا رہا۔ بادشاہ کی پرتعیش اور غیر اسلامی طرز حکمرانی کے خلاف عوام اٹھ کھڑی ہوئی، خاص طور پر اس وقت جب اس نے دنیا کی مہنگی ترین شاہی پارٹی منعقد کی، جس میں سونے کی پلیٹوں میں کھانا پیش کیا گیا اور ہزاروں لیموزین گاڑیاں منگوائی گئیں۔ یہ سب دیکھ کر غریب عوام میں غم و غصہ بھڑک اٹھا اور خمینی کو ایک رہنما کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ 1979 میں جب بادشاہ ایران سے فرار ہو گیا تو خمینی جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس آئے، جہاں ان کا استقبال 70 لاکھ سے زائد افراد نے کیا۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ تھا۔ خمینی نے ایران میں اسلامی حکومت قائم کی اور پہلی بار ایران کی سرزمین سے ڈیتھ ٹو امریکہ اور ڈیتھ ٹو اسرائیل کے نعرے بلند ہوئے۔ اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی شدت اختیار کر گئی، خاص طور پر جب ایرانیوں نے امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے فوراً بعد عراق کے صدر صدام حسین نے عرب ممالک اور امریکہ کی پشت پناہی سے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، مگر ایران کی اسلامی حکومت کو شکست نہ دی جا سکی۔ خمینی کی وفات کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ علی خامنئی نے سپریم لیڈر کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دور میں ایران نے نیوکلیئر طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں پاکستان کے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خفیہ طور پر سینٹریفیوج ٹیکنالوجی فراہم کی، مگر خامنئی نے ایک اہم فتویٰ جاری کیا کہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ اسلام جنگ کے دوران بھی خواتین، بچوں اور درختوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ گرچہ ایران نے بارہا اعلان کیا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا، پھر بھی امریکہ نے ایران پر سخت ترین معاشی پابندیاں عائد کر دیں، جن سے ایران کی معیشت کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایران کا پڑوسی پاکستان بھی خوف کی وجہ سے ایران سے گیس خریدنے سے انکار کر گیا۔ بعد میں صدر اوباما کے دور میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک نیوکلیئر معاہدہ ہوا، مگر جلد ہی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ اور نئی پابندیاں لگا دیں۔ رد عمل کے طور پر ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کر دیا۔ اسی دوران امریکہ نے ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو ایک ڈرون حملے میں شہید کر دیا، جس پر ایران میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی اقتدار میں آئے، جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف واضح موقف اختیار کیا اور فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو کھل کر سپورٹ کیا۔ تاہم رئیسی ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں جان بحق ہو گئے۔ ان کے بعد ایران میں ایک نسبتاً نرم مزاج صدر منتخب ہوا، جس نے دوبارہ عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کی اور فتویٰ کا اعادہ کیا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا۔